डाला मुझे। تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. The United States ended 20 years of war in Afghanistan. جی السلام علیکم. پروگرام میں دو تین معاملات کے حوالے سے آج بات کریں گے. ایک تو پنجاب اسمبلی کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی بھی آج تحلیل کر دی گئی ہے اور اب 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہونے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی سے جن مزید 35 ایم این ایز کے استعفے منظور کیے گئے وہاں پر بھی الیکشنز ہونے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ 2 ریزروڈ خواتین کی سیٹوں کو چھوڑ کے جو 33 سیٹیں ہیں وہاں پہ عمران خان خود الیکشن لڑیں گے. اس سے پہلے جو 9 استعفے منظور کیے گئے تھے وہاں پر بھی تمام سیٹوں پہ عمران خان خود الیکشن لڑے تھے اور 1 سیٹ چھوڑ کے معذرت کے ساتھ 2 سیٹیں چھوڑ کے عمران خان نے باقی 7 تمام سیٹوں پر الیکشن جیتا تھا. لیکن اب سوال بنیادی پاکستان تحریک انصاف سے یہ کرنے والا ہے کہ جب عام انتخابات میں جائیں گے اور جب بھی جائیں گے ارلی ہوتے ہیں ٹائم پہ ہوتے ہیں جس طرح سے بھی ہوتے ہیں لیکن کیا اس وقت تمام کی تمام سیٹوں پہ قومی اسمبلی کے کیا عمران خان ہی الیکشن لڑیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے باقی کینڈیڈیٹس پہ کیا اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، صرف عمران خان کی قابلیت پر ہی بینک کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر صرف آئی کے کی قابلیت پہ بینک کرنا چاہ رہے ہیں تو سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں جو حال ہوا پاکستان تحریک انصاف کا جس میں پی ٹی آئی خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ وہ عمران خان کی مقبولیت پر ہی ریلائی کر رہے تھے، نتیجہ اس کا دیکھ لیا. تو کیا عام انتخابات جو پی ٹی آئی مانگ رہی ہے اس میں عمران خان ہی تمام سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے اور صرف عمران خان کی مقبولیت پر ہی الیکشن لڑا جائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اب لگ یہ رہا ہے بلکہ بظاہر بالکل کلیئر ہے کہ ملک اس وقت انتخابات کے موڈ کی طرف چلا گیا ہے. تو کیا مناسب نہیں ہے کہ ارلی الیکشنز کال کر لیے جائیں، ارلی جنرل الیکشنز کال کر لیے جائیں؟ اس پہ سوال کریں گے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیونکہ معیشت کا تو دھڑن تختہ ہو چکا ہے. اس میں سے بہتری کی فی الحال کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. معاشی ماہرین کے مطابق کچھ معاشی ماہرین کے مطابق آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، کچھ کے مطابق آپ ابھی تک ڈیفالٹ کے برنک پر موجود ہیں اور اگر آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور نہ کیا تو حالات یہاں سے مزید خراب ہوں گے. آج ورلڈ بینک نے بھی جو 1.1 ارب ڈالر کا قرضہ دینا تھا اس کو ہولڈ کر لیا ہے اگلے فسکل ایئر کے ساتھ. تو لگ یہ رہا ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بڑی کینلی آبزرو کر رہے ہیں اور وہ معاملات کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں کہ جب تک کوئی حتمی مینڈیٹ لے کے ایک طویل عرصے تک کے لیے حکومت نہ آ جائے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ مناسب نہیں ہے، کیا یہ ایک وائز تھاٹ نہیں ہوگی کہ آپ ارلی الیکشنز کی طرف چلے جائیں اور کم از کم اس کے لیے بیٹھ جائیں، اکٹھے پروسیس کم از کم اس کا سٹارٹ کر دیں؟ لیکن اکٹھے بیٹھیں گے کیسے؟ پنجاب میں نگران حکومت کے لیے اکٹھے بیٹھنا تھا، وہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکا اور اب جو نگران کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا معاملہ ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے اور شنید ہے کہ وہاں پر بھی سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا اور الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا معاملہ. تو یہ چند ایک ایشوز ہیں جن پہ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ نواز شریف کی واپسی، مسلم لیگ نون کی آئندہ کی اسٹریٹجی، پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ کی اسٹریٹجی، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے پروگرام میں. پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ، ڈسکشن، کوسچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں. بڑا زبردست، بہت بہترین سینئر پینل آف پولیٹیشینز آج میرے ساتھ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف سے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، مستعفی ایم این اے ہیں ریاض فتیانہ صاحب، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون سے حکومت کی مرکزی جماعت سرکردہ سینئر مرکزی رہنما ہیں حنیف عباسی صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی سینئر مرکزی اور سرکردہ رہنما ہیں، سینیٹر ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. حنیف عباسی صاحب، پہلا سوال آپ سے کر لیتی ہوں. ریاض فتیانہ صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، مائک بھرا لگ جائے تو میں پہلا سوال ورنہ ان سے کرنا چاہ رہی تھی. لیکن حنیف عباسی صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے نگران حکومت تک کے لیے آپ لوگ آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں اور عمران خان مسلسل آپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، تو کیا مناسب نہیں ہے کہ اس وقت پورا ملک الیکشن موڈ میں جاتا ہوا نظر آ چکا ہے تو آپ ارلی الیکشنز کی طرف بڑھ جائیں؟ کیا یا کیوں؟ نہیں کیسے دیکھیں نا، پہلے کیا کیوں کیسے؟ غریدہ ایشو یہ ہے، یہ الیکشن جو ہے نا کسی کی خواہشات کے اوپر نہیں ہوتے ہیں جی، یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں. جی اب عمران خان صاحب نے جتنی ضد آج کی ڈیٹ تک کی ہے، جی اسمبلیوں سے باہر نکلنا، پھر اسمبلیوں میں جانا، آپ کو یاد ہوگا
धरने के दौरान भी ये बाहर गए थे जी और फिर वापस आए थे, कहते थे हमने नहीं आना, जी तो फिर वापस आए तो फिर किस तरीके का जी मतलब अभी कि भी तो वापस आ रहे थे ना। आंखें झुकी हुई छोटी छोटी इस तरह नीचे, और आके तो बैठ के जैसे वो चोरी की होती है कोई। देखें सर अभी भी जो तो भी- वापस आ रहे थे ना, देखिए, आप लोग घबरा गए, आप लोग डर नहीं, गए, नहीं, आप लोगों ने 35 नहीं, एमएलएस के इस्तीफे हमने मंजूर तो करवा देखे ना, दिए। हमने तो उनको आगे लगाए रखना है जब तक इलेक्शन हमारी डेट ड्यू नहीं होती। हम इनको इसी तरह खिलाते रहेंगे जैसे ये खेल रहे हैं। ये हमारे साथ नहीं खेल रहे, हाँ। ये इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ दानिस्ता तौर पे इमरान खान साहब खेल रहे हैं। मैं किसी और की बात नहीं करता, जी बाकियों को तो बेचारों को पता ही नहीं है। इसलिए नहीं पता कि जिस दिन उन्होंने अपना इनको असम्बलियों की तहलील की बात की रावलपिंडी के अंदर, तो राइट लेफ्ट बैठे हुए किसी वजीर को, ख्वाह वो KPK से था वो पंजाब से था, उसको पता ही नहीं था कि क्या डिसीजन इस वक्त होना है। क्योंकि वो तादाद देखी 15 से 20 हज़ार की तादाद थी लोगों की, जो 30 लाख 25 से 30 लाख लोगों ने जाना था। वो 15 से 20 हज़ार जब आते हैं तो उस सूरत हाल में उन्होंने फौरी तौर पे एक फैसला लिया, एक डिसीजन लिया, ये सब लिए तोड़ देंगे। अब ये कोई क्रिकेट का मैच पुरानी नहीं है बात हो गई ना, कि आप लोग किसी को इमरान प्रेशराइज खान के करके। साथ खड़े रहे हैं ना, कहाँ असेंबलियां पे? टूट गई ना सर, कहाँ पे? पंजाब KP असेंबली टूट गई ना सर, तो ठीक है, टूट गई, लोग खड़े रहे ना इमरान दोनों खान के टूट साथ। गई, दोनों टूट गई, कोई बात नहीं। जो भी सियासी जमात होगी गरीदा, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार बैठी होती है। जब भी इलेक्शन आएंगे हम इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तो देखना यह है कि मौजूदा असेंबली को 1 साल एक्सटेंड कैसे करना है। इस मुल्क में देखे ना, अगर इमरान खान को कौमी असेंबली को एक्सटेंड करना है 1 साल के लिए, क्यों बताता हूँ। फतियाना साहब सुन रहे हैं आप? इस वक्त फतियाना साहब माशाल्लाह हर बार मुझे सुनते हैं और अपनी भी सुनाते हैं, ये मेरी सुनते हैं, मैं इनको सुनाता हूँ। उसकी बुनियादी वजह सुन लें, ये मेरी जाती राय है, ये मैं कोई पार्टी की तरफ से फैसला नहीं सुना रहा आपको। जो मुल्क इस वक्त भंवर में फंसा हुआ है, जिस इकोनॉमी की आपने बात की अपने इंट्रो के अंदर, क्या इस वक्त इलेक्शन पाकिस्तान में इलेक्शन मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान के लिए? क्या इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे, अभी तो आपको 13 अरब डॉलर की, आप उसको एड समझ लें, आप उसको इमदाद समझ लें, आप उसको जो मर्जी समझ लें, जो प्लेजेस हुई हैं वो, उसके बाद आप आ जाएं IMF के साथ। इस वक्त नर्व्स की जंग चल रही है, आज नहीं कल नहीं परसों इंशाल्लाह एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर वर्ल्ड बैंक भी आएगा, फिर 10 अरब डॉलर की सऊदीया की आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये सर, वर्ल्ड सारा बैंक ने कुछ डिले कर दिया नेक्स्ट फिस्कल ईयर तक के लिए। नहीं होता इंशाल्लाह। सुने, ये सारा कुछ जो है जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे ये स्ट्रक हो जाएगा सब कुछ। और इलेक्शन जीतने की सूरत में, फर्ज की एक मिसाल ले लेते हैं, इमरान खान साहब ने, अगर वो तो कहते हैं ना, वो तो कह रहे थे 2/3 मेजोरिटी, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि जब बंदे की अगर टांग टूटी हो या बाजू टूटा हो तो लोग इतनी हमदर्दी करते हैं कि पैसे भी देते हैं साथ, अगर आपकी टांग या बाजू टूटा हो। लेकिन यहाँ पे वोट भी नहीं मिला, इस हमदर्दी का वोट भी नहीं मिला। कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर आप देखें ना क्या पंजाब में जिमनी में आपको वोट मिला था जी, पंजाब में हाँ, जिमनी में आपको। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, सर, सुन ले सर, बात लंबी हो सुन ले, जाएगी। नहीं सुन ले, I have to go to सुन ले, फतियाना नहीं, साहब इसका- and मांडवीवाला साहब। इसका आंसर लेके फिर आगे जाए ना। ठीक। हाँ, उसमें आपने परसेंटेज वोट्स की आपको मालूम होगा, आप तो माशाल्लाह ज्यादा उसको एनालिसिस करती हैं। 40% वोट हमारा था, 46% PTI का था। ये उस वक्त जब इनकी पॉपुलैरिटी थी, जब अभी चोरी पकड़ी नहीं गई थी, जब सादक और अमीन का भांडा फूटा नहीं था ना, उस वक्त पॉपुलैरिटी में ये हालत थी। उसके बाद की हालत आप देख लें, कराची, हैदराबाद, इंटीरियर सिंध। बड़े ताक के आपने निशाने लगाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, तो अब रियाज फतियाना साहब से जवाब लेना बनता है। और मांडवीवाला साहब, जब मैं आपकी तरफ आऊंगी तो ये नून लीग की तरफ से पहली सोच सामने नहीं आई, पहले भी कहते रहे हैं कि हम कौमी असेंबली एक्सटेंड कर देंगे। तो मांडवीवाला साहब, जब मैं आपकी तरफ आऊंगी तो ये सवाल लेके आऊंगी, लेकिन फॉर नाउ रियाज फतियाना साहब, 2-3 चीजें। एक तो कह रहे हैं कि जो 35 MNAs आपके हमने इस्तीफा कबूल किए हैं, आपको इसी तरह हम आगे लगाए रखेंगे और जिस तरह आप खेलना चाहते हैं आपको हम खिलाएंगे, और कौमी असेंबली 1 साल के लिए, 6 माह के लिए मजीद एक्सटेंड। ये सोच कम से कम आ रही है। देखें, 2 बातें मैं करना चाहता हूँ। जी। पहले कराची की बात कर लें। अनीब वासी साहब मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि PMLN ने कितनी सीटें जीती हैं कराची में, ये हैदराबाद में या सिंध में? वहाँ तो अंडा आपका रिजल्ट है। कराची में 4 हैं तो कराची में 4 हैं। 4 क्या है, कुछ भी नहीं है ना, 4 तो कुछ नहीं ना। तो अब इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इनकी पार्टी से हैं, और पूरे सिंध में 2-4 सीटें, तो वैसे ही शर्म आती है बताते हुए कि इनके पास 4 सीटें। मुझे अफसोस हो रहा है कि इतनी कम सीटें क्यों हैं। नंबर 2, अब आ जाएं 1 साल
ایکسٹینشن لیں گے. ان کا بس لگے تو اسلام آباد کے سینئر سول جج سے اکٹھا 10 سال کا اسٹے آرڈر لے لیں تاکہ چلتی رہے اسمبلی, کیونکہ یہ عوام کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں. یہ ہماری جگہ ہوں تو کہیں کہ جناب اگست تو دور کی بات ہے, آئیں ابھی لڑتے ہیں الیکشن, دیکھ لیتے ہیں کون کس کے ساتھ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. یہ ایک سال ایکسٹینشن لے کر چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تک عوام کی عدالت میں جانے سے. اس لیے یہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. پی ڈی ایم کے اندر سخت لڑائی شروع ہے. ان کے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم تو یہ جو ہماری سیٹس خالی کی ہیں ہم تو الیکشن لڑیں گے ہی نہیں, وہ تو پہلے ہی بھاگے ہیں. جی. تو ہم نے کہا ہم لڑیں گے الیکشن, آئے ہم, بے شک ہماری سیٹیں تھیں. تو پی ڈی ایم کے سربراہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جناب ہم تو بالکل نہیں لڑیں گے. جس مین کے عملاً یہ ان کی شکست ہو چکی ہے. کوئی الیکشن ضمنی ہو, ریگولر ہو, صوبائی ہو, قومی ہو, پی ڈی ایم اور ان کی جماعتیں عوام کا سامنا نہیں کر سکتی. انہیں پتہ ہے انہوں نے سلوک کیا ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, نہ گھی مل رہا ہے, نہ چینی مل رہی ہے, نہ بجلی کے بل بھرے جا رہے ہیں, نہ بجلی آ رہی ہے, پائپ میں گیس کی بجائے ہوا آ رہی ہے. یہ ساری صورتیں اتنی ناکام حکومت 75 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی جتنی پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی. ایک آدمی نہیں, انگریز کے زمانے میں 12 بچے پیدا کرے ایک مربع زمین ملتا تھا. ان کے تو 13 جماعتیں ماشاءاللہ. تو سر آپ 35 کلومیٹر دے دیا ہے نا آپ نے, جو آپ لوگ ان کو تانا دیتے ہیں, تو 35 کلومیٹر تو دے دیا نا آپ نے. حنیف صاحب اس کا جواب آپ نے دینا آگے چل کے. لیکن فتح صاحب جواب مکمل کر لیں اپنا. تو میں یہ مکمل بات کرنے چاہ رہا تھا کہ انہیں چاہیے کہ سیاستدان بنے, یہ بی ڈی کے ممبر نہ بنے. سارے جو پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں انہیں آنا چاہیے میدان میں, اور یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان دیکھ لیتے ہیں. عوام کی عدالت کی عدالت, یہ عوام کی عدالت, عوام کی کورٹ میں جا کر فیصلہ کریں کہ ان کی کارکردگی ہماری کارکردگی, عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ کون کس کے ساتھ. ٹھیک ہے سر, مجھے فتح صاحب آپ سے سوال ایک اور کرنا تھا, لیکن ایک ریکویسٹ ہوگی کہ شاید آپ کا موبائل فون آپ کی جیب میں ہے, تو وہ آپ کی آواز کے ساتھ بہت پرابلم کر رہا ہے, تو آپ کی آواز لوگوں کو, آپ کے چاہنے والوں کو صحیح طرح سنانی دے رہی. سینٹر سلیم مانوی والا صاحب, سر میں آپ کی طرف آؤں گی. بلاول بھٹو نے ابھی کچھ ہی دن پہلے بیان دیا کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے اور پیپلز پارٹی الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونے دے گی. لیکن سر نون لیگ کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے, بار بار اس کا اظہار ہو رہا ہے. آج حنیف عباسی صاحب نے بھی اظہار کر دیا, وزیر اعظم صاحب کے بڑے قریب ہیں, ان کے بڑے بااعتماد ساتھیوں میں سے ایک ہیں, کہ شاید قومی اسمبلی ایکسٹینڈ ہو جائے. سر پیپلز پارٹی کیا کہے گی اس معاملے میں؟ دیکھیں, اگر چیئرمین بلاول صاحب نے کہا ہے نا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے, اور پی ڈی ایم جوائنٹلی یہ چیز بھی ڈیسائیڈ کرے گی. مگر اگر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو ضرور دوسرے لیڈران سے بات کر کے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہوگا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. تو الیکشن کے لیے تو ہم آج بھی تیار ہیں. آپ نے دیکھا کہ یونین کاؤنسل کے الیکشن ڈیلے کرانے چاہ رہی تھی کچھ پارٹیز, مگر اس کے باوجود ہم نے کہا کہ نہیں, الیکشن ٹائم پہ ہی ہوں گے اور الیکشن ہوں گے, اور وہ الیکشن ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں الیکشن ڈیلے کرانے کی آئی ڈونٹ نو, حنیف عباسی صاحب نے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 سال ڈیلے ہو. ایسی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ میرا خیال کوئی پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن ڈیلے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں, اور شروع سے ہی پی ڈی ایم سارے فورم کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. مگر پی ٹی آئی سے ہمارا یہ اختلاف رہا ہے کہ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم جو کہہ رہے ہیں, جس ڈیٹ پہ کہہ رہے ہیں اس ڈیٹ پہ آپ الیکشن کرائیں. تو اختلاف بیسیکلی یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جو ڈیٹ ہم دیتے ہیں اس پہ آپ الیکشن کروائیں. یہ مسئلہ ہے بیسیکلی, اور تو کوئی مسئلہ نہیں. اب سر پی ٹی آئی تو آپ سے ارلی الیکشن مانگ رہی ہے نا, اس وقت معیشت کی صورتحال آپ وہ کبھی مارچ کی ڈیٹ دیتے ہیں, کبھی جنوری کی ڈیٹ دیتے ہیں, کبھی وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ڈیٹ, اور وہ ڈیٹ ہمیں دے دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ پہ آپ الیکشن کروا دیں. تو میں سمجھتا ہوں. اور سر آج تو پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ 10 سے 15 دن میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس اعتماد کے پیچھے کوئی یقین دہانی ہے کہیں سے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. گورنمنٹ کو کوئی, اگر وہ 15 دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ ڈیٹ گن لیں, اور 15 دن کے بعد عباسی صاحب کو, فتح صاحب کو اور مجھے بلا لیں, اور 16ویں دن ہم دیکھ لیتے ہیں گورنمنٹ ختم نہیں ہوگی.
ठीक है, राइट सर। 18 तारीख है तो फरवरी या फरवरी के पहले हफ्ते में दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे आप तीनों के साथ और देखेंगे किसकी हुकूमत होती है उस वक्त तक। सेट। जी अगस्त से पहले इलेक्शन मेरा हो तो मैं दूसरा खाना कहना ये खिलाऊंगा है कि इस टाइप के स्वीपिंग, एक मिनट मैं जरा खत्म कर लूं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस टाइप के स्वीप स्टेटमेंट देना कि गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और हम आके नो कॉन्फिडेंस कर देंगे और हम ये कर देंगे। आप अभी पार्लियामेंट में तो आए, हम पिछले 6 महीने से आपको कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में तो तशरीफ लाएं। सर वो आ तो रहे थे, आप लोग डर गए, आप लोग घबरा गए, आपके स्पीकर ने आपकी पार्टी से ताल्लुक है 35 MNAs के मजीद इस्तीफे कर लिए सर। बिल्कुल, ये पूरे के पूरे 35 MNAs आके स्पीकर साहब से मिले हैं और इन्होंने आके वहां उनको कहा है कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें। ये सारे आके मिले हैं जी, आई एम विटनेस टू दैट। तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमने घबराहट में एक्सेप्ट कर लिए? ये आके वहां मिले हैं, असद कैसर साहब इनको लीड करके लेके आए हैं। हाँ। एक एक आदमी आके स्पीकर साहब को मिला है और उन्होंने कहा है कि जी हम आए, खुद ही इसलिए आए क्योंकि आपने बुलाया है कि आप आए, मैं आपके इस्तीफे एक्सेप्ट करूंगा अगर आप आएंगे। और आप ये टीवी पे भी देख सकती हैं, हर चैनल पे ये चल रहा है। ये आके मिले हैं, उसके बाद ये इस्तीफे एक्सेप्ट हुए। तो ये ऐसी बात नहीं है। और हम अगर एक्सेप्ट नहीं भी करते तब भी कोई नहीं फर्क पड़ना था, मगर क्योंकि ये इंसिस्ट कर रहे थे कि जी हम आके अब मिल के गए, अब तो एक्सेप्ट करें, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। तो अब इसमें भी ये नाराज हैं कि जी आपने क्यों एक्सेप्ट कर लिए। तो अब मुझे तो समझ नहीं आती कि हाउ टू मेक PTI हैप्पी if you don't, मतलब what PTI wants, I don't know. इसका फतियाना साहब से जवाब लेते हैं, लेकिन इससे पहले वो स्टेटमेंट दे रहे थे, आप कह रहे थे कि अगस्त से पहले अगर खत्म ना हुई तो क्या होगा फतियाना साहब? मैं खाना खिलाऊंगा बासी साहब को और सलीम साहब को। अगर अगस्त से पहले हुकूमत खत्म ना हुई, यानी कि आपको यकीन है कि अगस्त से पहले खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। खाना is too small a thing, कोई बड़ी शर्त लगाएं। अच्छी जगह खाना खिलाएंगे, अच्छी जगह से कोई इतनी बड़ा आप क्लेम कर रहे हैं सिर्फ एक खाने पे। सर आप बता दें, सेंटर साहब आप बता दें शर्त क्या होनी चाहिए? सर आप बता दें ना क्या शर्त होनी चाहिए? यूरोप की ट्रिप पे लेके जाए सर। मुझे ये खाना न्यूयॉर्क में खिलाएं तो मैं तैयार हूं। सर जाहिर है आप लोग फारिग हो जाएंगे, गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी, न्यूयॉर्क जाएं, यूरोप जाएं, जहां मर्जी जाएं सर। नहीं अपना आप पहुंच जाए, खाना वहां खिला देंगे, आप पहुंचेंगे तो खुद ही वहां। नहीं, ये गवर्नमेंट की शर्त लगा रहे हैं खत्म होने पे। और दूसरा ये मैं वजाहत कर दूं सलीम भाई कि हमारा जो वफद गया था वो इस्तीफे देने नहीं गया था, मज़ाकरात करने गया था कि तरीकाकार क्या होगा। तो और वो वेरिफिकेशन वहाँ पे नहीं हुई, वेरिफिकेशन होती तो बाकायदा पेपर साइन होते और दोबारा उसकी कोई वीडियो बनती, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो गए थे साबिक स्पीकर की क्या साइन नहीं होने थे फतियाना साहब, रेजिग्नेशन तो पड़े थे। स्पीकर ने पूछा है, राजा साहब ने उनसे पूछा है कि आप लोग रियली यू वांट टू रिजाइन और नॉट। इसका तो वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए था ना। मैंने पूछा है कि एक से भाई कि आप वाकई में रिजाइन करना चाहते हैं? और जब हम तशरीफ लेके आ रहे थे तो आपने इस्तीफे कबूल कर लिए। ये बात तो पहले आपने अब्बास से पूछा। मैं देखिए पहली बात तो ये है कि वो थोड़ी सी वजाहत जरूरी है। सलीम मांडीवाला साहब ने भी बात की है। देखिए ये मेरी पर्सनल राय, मैंने पहले आपको कहा है, आगे भी हर जगह मैं कहता हूँ, ये मेरी जाती राय है। असेंबली के एक्सटेंड ये होने का यस मामला। वो मैं ये समझता हूँ। बाकी तो सियासी लोग हैं, जैसे मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, हर जगह कहता हूँ, मुझे तो आप सुबह कहें तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, इसको अगर आप इसी तरह इलेक्शन अनाउंस करके दोबारा उसी भंवर में पाकिस्तान को फंसाना चाहते हैं जिसमें पीटीआई वाले छोड़ के गए थे। इन्होंने गिनवा दिया महंगाई, सारा पेट्रोल, डॉलर, हर चीज दुनिया की। डॉलर के देखिए मेरी बात पीटीआई छोड़ के नहीं गई लेकिन नहीं, फिर हम किस रेट पे छोड़ के गए थे? यहाँ ठहर जाए, हम फिर आ जाते हैं 2018 पे जाए ना। जाना है तो फिर मुशर्रफ किस रेट पे डॉलर छोड़ के गया? नहीं, मुशर्रफ है नहीं ना इस वक्त। इस वक्त पीटीआई क्लेम कर रही है कि मुझे हुकूमत दे दें। हम आपको हुकूमत दे देते हैं, सुबह दे देते हैं। आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा? आपके पास क्या प्लान है? क्या आपने पहले पाकिस्तान को 110 रुपए से उठा के 180-90 रुपए पे आप डॉलर लेके गए, चीनी 52 रुपए से उठा के 130 रुपए पे आप लेके गए, सुनती जाए जरा, पेट्रोल 150 रुपए पे आप लेके गए। आप ग्रोथ रेट था उस वक्त
6 पॉइंट के ऊपर था, 6% के ऊपर था, आप उसको लेके गए माइनस के ऊपर। आपने पूरा सी पैक करवा दिया, आपने सऊदी अरब को नाराज कर दिया, आपने यूएई को नाराज कर दिया, आपने अमेरिका को नाराज कर दिया, आपने यूरोप को नाराज कर दिया। अब ये वो पेशेंट है, जरा आराम से, नहीं, मैं सिर्फ गुजारिश कर रही हूँ कि आपकी एक लंबी चार्जशीट लग रही है, ब्रेक लेने दें, वापस आपकी तरफ ही आएंगे वापस। जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक। हनीफ अब्बासी साहब एक और लंबी चार्जशीट पीटीआई पे लगा रहे हैं, जिसका ज़ाहिर फतियाना साहब भी जवाब देंगे, सेनेटर सलीम मानीवाला साहब भी मौजूद है। जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है सेंटर सलीम मानीवाला साहब, रियाज फतियाना साहब एंड हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ साहब, मैं कवर करता हूँ, देखें वो उसी बात को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आके फिर वही गंद डालना है और उसी तरीके से खेलना है जैसे ये, अब देखें कराची के रिजल्ट को नहीं मान रही है, इनको वो इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे इन्होंने जिमनी इलेक्शन जीते हैं, वो ठीक, मैं जीत जाऊं तो ठीक, मैं हार जाऊं तो गलत। भाई अगर आप इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे जिमनी इलेक्शन जीतते हैं तो बल्दियाती इलेक्शन में अगर चौथे नंबर पे आप आते हैं तो खुदा का खौफ करें, माने। इमरान खान ने इलेक्शन किसी सूरत नहीं मानना, जब इलेक्शन वो हार जाएंगे। अगर इसी इलेक्शन के ऊपर भी आप देखें ना, कल भी वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को दोष दे रहे हैं, अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट कहां से आ गई? यानी जिस फैसले में इनके हक में फैसला ना आए, उन जजों की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर आप आ जाएं, आप कह देंगे जी आपको मुझे तो ये आर्मी चीफ चाहिए, अगर ये आर्मी चीफ ना हुआ तो फिर तो मैं इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा। खुदा के लिए आप अपने पे भरोसा नहीं करते, आप लोगों पे भरोसा नहीं करते, आपको बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, आपको वो आदतें पड़ी हुई हैं कि हर चीज आपको ला कर खिलाने वाली, मुंह में डालने वाली, वो आप छोड़ दें इन चीजों को। और ये इस वक्त सारी खत्म हो चुकी हैं। अब आपको बैसाखियों के बगैर आपको आवाम के पास जाना पड़ेगा। वहां से जब आप इलेक्शन तो वो गए ना, आएंगे, जीते ना, कौन से उस वक्त MNAs भी जीते, उस वक्त सारी चीजें मौजूद थी ना, करें ना, उस वक्त सारी चीजें मौजूद थी। ये बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त सारी चीजें मौजूद थी। कौन सी सारी चीजें मौजूद? वो सारी दुनिया को पता है, अब तो अखबारात की जीनत बन चुकी हैं। ठीक है, और वो आज आप पे दोबारा इल्जाम लगा रहे हैं कि जनरल बाजवा ने पीडीएम की देखिए मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो सुने। हमारे पे जो भी इल्जाम लगाए, जो किसी पे इल्जाम लगाए, छोड़ दें। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये इलेक्शन कल जीत जाते हैं अव्वल तो इंशाल्लाह कराची वाला हाल इनका हर जगह होना है। ये मैं अभी आपको केयर टेकर आने दें, केयर टेकर आने दें। खान साहब ना बनी गाला में रहेंगे ना जमान पार्क में रहेंगे, ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ, न्यूज दे रहा हूँ। इनके पास कुछ नहीं होना। देखिए ना, जब आप 25 मई का बात थी तो ये खैबर पख्तूनख्वा में छुप गए और महीना डेढ़ वहीं रहे। जब यहाँ पे दोबारा बात हुई ये हमले शमले वाली, ये जाके बुलेट प्रूफ शीशों में लाहौर में छुप गए, एक दिन के लिए बाहर नहीं निकले। वो ये कौन सा प्लास्टर है भाई? वो गोलियां लगी हो ना तो बंदा ठीक हो जाता है, तो आपको तो टुकड़े लगे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि केयर टेकर आने दें, ना ये बन्नी गाला में रहेंगे ना जमान पार्क में। क्या इसको धमकी समझा? नहीं, धमकी नहीं समझे आप। ये देखें ना, बहुत सारे कानून ने अपना रास्ता बनाना है, अदालतों ने अपने फैसले देने हैं। अच्छा, ठीक है जी, छुपने की जगह नहीं होगी। अभी तो पनाहगाह है ना पंजाब गवर्नमेंट, केपी की गवर्नमेंट। अब केयर टेकर जिस दिन आकर बैठ जाएंगे तो सारी चीजें जो पंजाब वाली है वो भी बाहर आएंगी, जो केपी के अंदर करप्शन के बड़ा ढेर लगे हुए हैं वो भी सारे बाहर आएंगे। अच्छा, दिनों में फैसले होंगे। रियाज फतियाना साहब, देखें, इसको आप सियासी धमकी समझते हैं? कि मैंने गुजारिश की कि खान साहब डरने वाले नहीं हैं, बहादुर आदमी हैं। वो जमान पार्क में रहें, बनी गाला में रहें, कश्मीर में रहें, गिलगित बल्तिस्तान में रहें, कराची बैठें या पेशावर में, वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं। तो कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा ये कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब आपकी दोनों हुकूमतें थीं, वफाकी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, बहुत सारे लोग आपके साथ मिले हुए थे जो फैसला करने वाले लोग हैं यहाँ पे। ये तो इलेक्शन कमीशन के साथ भी आपकी मोहब्बत के रिश्ते सबको पता है। तो आपने देखा कि 75% सीटें हमने जीत ली 17 जुलाई को भी और 10 अक्टूबर को भी। अब जब भी इलेक्शन होगा, आप तो चलो, हम तो फिर भी कोई 60 सीटें लेकर बैठे हुए हैं, रिजर्व सीटें डाल के सिंध में।
تو آپ کے تو میرا خیال کوئی 7ویں 8ویں نمبر پہ تو وہ میرا خیال ہے کہ MQM تو بائیکاٹ کر گئی. تو آپ کی اپنی نشستیں بھی عباسی صاحب دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا مسلم لیگ نون کی کتنی سیٹیں ہیں سندھ میں. سر 10 اکتوبر والی جو آپ نے بات کی ہے جو 7 سیٹیں عمران خان جیتے تھے, ابھی 33 پہ خان صاحب خود لڑ رہے ہیں. جب قومی اسمبلی کے آپ لوگ عام انتخابات جو مانگ رہے ہیں تو عام انتخابات جب ہو جائیں گے تمام کی تمام سیٹوں پہ خان صاحب خود لڑیں گے, گزارش یہ ہے اور کہ ابھی آپ لوگوں کو اپنے باقی کینڈیڈیٹس پہ بھروسہ نہیں ہے؟ نہیں بھروسہ کی بات نہیں ہے. ابھی آپ PDM تو بھاگ گئی ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بائیک آؤٹ کرنا, ہمیں لڑنا نہیں. نہیں نون تو لڑے گی نا, 33 پہ آپ لوگ تو لڑیں گے نا. دیکھیں میری بات سنیں, فیصلہ تو مشترکہ ہوگا. انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, یہ غیر سنجیدگی کے عالم رہتے ہیں, ہر وقت غیر سنجیدگی کے عالم میں رہتے ہیں. 33 سے لڑیں گے, 7 سے لڑیں گے, 9 سے لڑیں گے. خدا کا خوف کریں, اس پاکستان کو رہنے دیں, چلنے دیں اس پاکستان کو. فارمر پرائم منسٹر, فارمر فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ فلاں کہہ رہا ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا. پاکستان کہاں ڈیفالٹ ہوا ہے؟ 75 ایئرز میں نہیں ہوا, آج بھی نہیں ہوگا, کل بھی نہیں ہوگا. میرا بھی لکھ لیں, میں کھانا جہاں مانڈی والا صاحب کہیں گے, جہاں آپ کہیں گی نا, میں دنیا کے کسی کونے میں آپ سب کو کھلا دوں گا. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ اگر یہ اپنا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے تو. مانڈا صاحب, فجیانہ صاحب آپ جواب مکمل کر لیں, then I have to go to سینٹر صاحب. فجیانہ صاحب آپ جواب مکمل کر لیں, then I have to go to سینٹر صاحب. فتیانہ صاحب آپ جواب مکمل. میں نے گزارش کی کہ ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے. ہزاروں کنٹینر بحری بندرگاہوں پر پڑے ہوئے ہیں, جہازوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جتنے امپورٹر ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. وہ فریٹ دے رہے ہیں یارڈ کا, بحری جہازوں کا, کنٹینرز کا, اور کوئی بینک LC کھولنے کو تیار نہیں ہے. میڈیسن ناپید ہے, ملک میں امپورٹ نہیں ہو رہی باہر سے. اور آپ کی پنجاب میں بینرز لگ گئے ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, ایپٹما نے بینرز لگا دیے ہیں پنجاب میں. ٹریکٹر انڈسٹری بند, آپ کی آٹو موبائل کاریں بنانے کی انڈسٹری بند. کم از کم 20 لاکھ مزدور اس وقت تو لے آف ہو چکا ہے. خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے. جو 6 ارب ہمارے پاس سیکورٹی کا پیسہ پڑا ہوا تھا ڈالر, ان میں سے بھی ہم نے 1.5 ارب ڈالر خرچ کر لیا ہے. تو اور کیا ہوتا ہے؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو آئل ایسوسی ایشن ہے انہوں نے بھی لکھ کر دے دیا ہے اگلے چند دن میں ملک میں بحران آ رہا ہے, تیل نہیں ملے گا, پیٹرول کی شارٹیج ہو رہی ہے, کیونکہ کوئی بینک LC کھولنے کو تیار نہیں ہے. ان حالات میں اور ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جی باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہم نے پہلے بھی بڑے خواب خیالات سنے ہیں. کوئی انویسٹمنٹ جب آئے گی پھر دیکھیں گے نا کون سا وہ آج پیسہ لائیں گے کل فیکٹریاں چل پڑیں گی. یہ تو کوئی 10 سالہ منصوبہ ہے. وہ ہم کب انویسٹمنٹ آئے گی, کب 9 من تیل آئے گا, کب رادہ ناچے گی. اور وہ جی 11-12 ارب ڈالر کے وعدے ہو گئے ہیں. وعدے انہوں نے 7 سال میں پورے کرنے ہیں, بذریعہ ایمبیسی دینے ہیں, بذریعہ NGO دینے ہیں. ان کے حوالے تو حکومت کے کرنے نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں خواب و خیال ہیں. خواب دیکھنے پہ کوئی منع نہیں ہے, نہ ٹیکس ہم لگانا چاہتے ہیں اس پہ, لیکن عوام کی آنکھوں میں دھول مت جھونکا جائے. ابھی دوسرا آدمی بھی ہلاک ہو گیا دل کا دورہ پڑنے سے, جو آٹا کی لائن میں لگا ہوا تھا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ایک بندہ پاؤں تلے کچلا گیا. یہ حالت ہیں. بارڈر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے, سمگلنگ سے مال باہر جا رہا ہے. افغانستان کے بعد ایران سے بھی شروع ہو گئی ہے. چاول مل نہیں رہا. اور پاکستان کے عوام بجلی کا بل بھریں, گھر میں روٹی نہیں پکتی. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حکومت جو خود کو بڑا کاریگر حکومت کہتی تھی اور تجربہ کار ایکسپوز ہوگی. ان سے تو ایک ضلع نہیں چلتا. یہ پورے ملک کے اوپر بٹھا دیے گئے. جن لوگوں نے ان کو بٹھایا تھا رات کے 12 بجے عدالتیں کھول کے اور باہر ٹرک کھڑے کر کے, اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ غلطی ہوگی, غلط لوگوں کا ہم اقتدار دے دیا. اب وہ قوم دیکھ رہی ہے کہ وہی پھر ہم واپس آئیں گے تو ملک کی چلی ہوئی رکی ہوئی معیشت دوبارہ چلے گی, پاکستان پھر خوشحال ہوگا, اور تبھی ہم بھوک ننگ سے عوام کو بچائیں گے. اور اس کا ایک ہی حال ہے سیاسی استحکام. وہ آئے گا فریش الیکشن سے, کیونکہ عوام ان پہ اعتماد ہی نہیں کرتی, ہم پہ ٹرسٹ کرتی ہے. تو ہم آئیں گے, اعتماد ہوگا, ملک کی معیشت چلے گی, ملک میں روزگار کے مواقع آئیں گے, غربت میں کمی آئے گی, مہنگائی میں کمی آئے گی. رائٹ. سینٹر سلیم صاحب آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. سر سینٹر مانی والا صاحب. سر دیکھیں جی, فتیانہ صاحب بھی بات صحیح کر رہے ہیں اور حنیف عباسی صاحب بھی بات صحیح کر رہے ہیں. جہاں تک ڈیفالٹ کا تعلق ہے, پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ, اینڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ملک IMF پروگرام میں ہوتا ہے تو وہ ڈیفالٹ نہیں کرتا, اور وہ سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے. IMF جانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ نہ کریں. جہاں تک LCs نہ کھلنا اور اکنامک کنڈیشنز خراب ہونا,
that is a separate issue from default. That is an economic problem which is going on in the country. اور میں آپ کو بتاؤں یہ پرابلم شروع ہوئی تھی فرام دی کووڈ ڈیز. ہم نے ایکچولی اس وقت ریئلائز نہیں کیا کہ یہ وقت آنا ہے. اور میں آپ کو یہ 100% کنویکشن سے بتاتا ہوں کہ اگر آج پی ٹی آئی بھی ہوتی نا گورنمنٹ میں تو ہمارا حال یہی ہونا تھا. اس کی وجہ کیا میں آپ کو بتاؤں. اس کی وجہ یہ کہ وی ڈڈ ناٹ ٹیک اینی میجرز ٹو کنٹرول آور اکنامک سچویشن. اور میجرز کیا تھے؟ جیسے بنگلہ دیش نے میجرز لیے. 40 بلین کا ریزرو تھا بنگلہ دیش کے پاس. اس کے باوجود انہوں نے فوڈ ریشننگ کی, انہوں نے فیول ریشننگ کی, انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ٹو what they say is for the rainy day. And that rainy day when it came, they were prepared. ہم نے جو غلطی کی, ہم نے کووڈ کے دوران ٹرف لے آئے. And what was tough? That industry expand کرے, economy, world economies were contracting. اور ہم نے economies کو expand کرنے کے لیے چلے گئے. 450 بلین روپے which is over $2 billion ہم نے اپنی ریزرو سے, اسٹیٹ بینک سے ہم نے بزنس میں انویسٹ کر دیے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہاؤ ول وی سسٹین دس ٹمورو. اینڈ آئی فیل کہ یہ جو ہم نمبر گیمز کی بلیم ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں, ایکچولی دس از ناٹ ہیلپنگ دا سچویشن. What would have helped the situation? کہ we would have positioned ourselves from the COVID day, face this day today is facing. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم اپنی فائنینشیل مینجمنٹ صحیح نہیں کریں گے, we will end up in an even worse situation. اور جب تک ہم پالیٹکس کرتے رہیں گے on the economy, فتیانہ صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, he understands the economy very well. جب تک ہم ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے رہیں گے اور اکانومی کے ساتھ ہم کھیلتے رہیں گے کہ جی ہم نے یہ کر دیا, آپ نے یہ کر دیا, کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, دیکھیں کل پی ٹی آئی آ جائے, کل پیپلز پارٹی آ جائے, کل پی ایم ایل این آ جائے, کوئی بھی آ جائے, یو ہیو اے ویری اپ ہل ٹاسک آن دی اکنامک سچویشن. اس کو کنٹرول کرنا, اس کو بیک آن ٹریک لانا از ویری ویری ڈیفیکلٹ. سر آپ بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں, بڑی سنجیدہ باتیں ہیں جن پہ اکراس دا بورڈ, اکراس دا پولیٹیکل بورڈ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ہو شیل بیل دا کیٹ, بٹھانے کا کام کون کرے گا, یہ سب سے اہم سوال ہے. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. اس کے بعد واپس آئیں گے, ڈیبیٹ کو الیکشنز کی طرف ایک بار پھر لے کے جائیں گے, خاص طور پہ پنجاب کے الیکشنز. کیا نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم, پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے پنجاب میں؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, دین ول کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج موجود ہے ریاض فتیانہ صاحب, حنیف عباسی صاحب اینڈ سینیٹر سلیم مانگڑی والا صاحب. کچھ بات کریں گے پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے. نگران حکومت, کیئر ٹیکر حکومت کا معاملہ تو سنبھل ہی نہیں پا رہا. وہاں پہ آپ دونوں آپس میں پی ڈی ایم, پی ٹی آئی کوئی اتفاق نہیں ہو پا رہا. الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا یا پارلیمانی کمیٹی ہی سارٹ آؤٹ کرے گی, لیکن نون لیگ پنجاب کے الیکشن کے لیے تیار ہے. دیکھیں ریتا, پہلے میں نا ایک بات کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں جو مانڈی والا صاحب نے کی ہے. اگر دل میں اتر جائے تیرے میری بات, یہ فتیانہ صاحب کے لیے اور عمران خان کے لیے, کہ خدا کے لیے کہ اس ملک میں کچھ ریڈ لائن ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ کراس نہ کریں. یعنی اگر آپ ریڈ لائن سے مراد میرا یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ دشمن ہم پہ چڑھ دوڑے اس وقت, ایک مثال ہے, تو عمران خان صاحب بلا کیا کہیں گے؟ میں بھی آپ پوری قوم کسی اور پہ میرے سے اتفاق کرے نہ کرے, اس بات پہ اتفاق کریں گے. وہ کہیں گے نہیں, شباشی کی جگہ مجھے بٹھائیں تو پھر میں ملک کی اپنا قوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ میرا بالکل ایمان ہے عمران خان کے والے. نیشنل سیکیورٹی پہ تو خان صاحب آج تک سنیں نا میری بات سنیں. اب اکانومی کی صورتحال بھی یہ ہے کہ خدا لیے اس کو چھوڑ دیں, ڈیفالٹ کا رٹ لگانی چھوڑ دیں. ہمیں اس کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی انپٹ ہے, آپ کے 4 فائنانس منسٹر جو چینج آپ نے کیے تھے, جو 4 سیکٹری فائنانس آپ نے چینج کیے تھے, اگر ان 8 کو اکٹھا کر کے کچھ آپ نے کوئی مکسچر تیار کیا ہے تو ہمیں پلا دیں, پوری قوم کو دے دیں تاکہ ہمیں صبر آ جائے. اس طرح نہ کریں.
آپ ہمارے ساتھ الیکشن ضرور کھیلیں, ہماری معیشت آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ہونی چاہیے, ہماری سالمیت کے ساتھ نہ کھیلیں, اور ایک اور ریڈ لائن ہے اس کو بھی نہ چھیڑیں, اور جس کو کہتے ہیں نا میں کراس کر لوں گا. اور پھر میں فتیانہ صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ ہمیں کس نے بٹھایا ہے, ذرا بتائیں. ہم نے تو کانسٹیٹیوشنلی آپ کو شکست دی ہے پاکستانی 75 سالہ تاریخ میں, نو کانفیڈنس سے کوئی پرائم منسٹر گیا ہی نہیں. ہم نے پہلی دفعہ آپ کو ایک آئینی طریقے سے بھیجا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آئینی طریقے سے نہیں بھیجا, تو ہم نے آپ کو, ہم کس طریقے سے, ہمیں کس نے بٹھایا ہے اس کا نام بتا دیں. ایک بات تو یہ آ گئی. اب آ جائیں آپ کہ آپ کہتے ہیں, دیکھیں پنجاب کے اندر ہو یا مرکز کے اندر ہو, جو بھی سیاسی جماعت ہے, جیسے مانڈی والا صاحب نے کہا, وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہے, لیکن کسی کی شرائط پر نہیں, کسی کی بدماشی پر نہیں. نہیں پنجاب میں تو الیکشن اب ڈیو, نہیں سنیں نا, پنجاب میں تو اب ڈیو ہے نا. یہ بھی زور اگر بنا لی انہوں نے حکومت, یہ بھی کس نے بنا لی, پی ٹی آئی نے دوبارہ پنجاب میں. پھر وہ یہ بات, یہی 2/3 میجورٹی لے رہے تھے نا کراچی میں بھی, حیدرآباد میں بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب نہیں جیت پائیں گے دوبارہ. انہوں نے وہاں پہ کون سا پوسٹر اپنا, پتا ہے آپ کو عمران خان نے کون سا پوسٹر دیا وہاں پہ, وہ جو بازو ٹوٹا ہوا اور ٹانگ زخمی, وہ والا انہوں نے دیا ہے کہ اللہ کے واسطے کچھ دے دیں. اگر اللہ کے واسطے لوگوں نے نہیں دیا ان کو ووٹ, میں ووٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ پریشان ہو گئی, میں آپ سمجھ رہی ہیں کہ شاید اللہ نہیں, میں اس بات پہ حیران سوچ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی. دیکھیں سنیں میری بات, اچھا میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جن بیساکھیوں سے آئے تھے 2018 کے الیکشن میں, مجھے جیل میں ڈال کے, میاں نواز شریف کو جیل میں ڈال کے, مریم نواز کو جیل میں ڈال کے, کیپٹن صفدر کو جیل میں ڈال کے, یہ 4 لوگ 2018 کے الیکشن سے پہلے جیل میں تھے. آپ ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی کو کہتے ہیں کہ الیکشن جیتو, اس کے باوجود پنجاب میں ہماری میجورٹی تھی, جہاز بھر بھر کے کون لایا تھا. اچھا اوکے, فتیانہ صاحب. تو میں تردید کرتا ہوں کہ کراچی میں ایک ایسا پوسٹر لگایا گیا جس میں زخمی ٹانگ دکھائے گی, ایسی قطعی کوئی پوسٹر نہیں ہے. بالکل میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں. نمبر 2, پیمانہ کیا ہے کسی کی مقبولیت کا, یارڈ سٹیک کرائیٹیریا وہ الیکشن, ٹیسٹر. 17 جولائی اور 10 اکتوبر کو ہم نے 75% اور 10 اکتوبر کو 80% سیٹس دے کر ثابت کیا کہ پنجاب کے عوام اور پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں. نمبر 3, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پنجاب نہیں جیتیں گے. جناب اگر ان کو جیتنے کا بڑا ہی زوم ہے تو کروائے نہ آئے. ابھی یہ پنجاب میں تو ہونے جا رہے ہیں نا الیکشن, ہوگا پتہ کیا, انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں 80% سیٹیں لے کر جیتیں گے. اچھا, اور جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو ہماری حکومتیں ہوں گی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں. اور لاگ ان کو پتہ جائے گا, پھر ان کی چیخوں کی آواز میرا خیال ہے کہ وہ نیو یارک تک پہنچے گی, اور ان کو سمجھ لگے گی ہم نے کیا غلطی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت ہوگی پنجاب میں اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہو گئے تو یہ تو مینوور کرنے والی بات کر رہے ہیں. نہیں, مینوور نہیں کرے گی, عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی, ایگزیکٹو کھڑی ہوگی, عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی, تو پھر انہیں احساس ہوگا. کس کے انڈر ہو رہی ہوگی, عثمان بزدار کے انڈر یا پرویز الہی کے انڈر؟ پھر یہ پچھتائیں گے, پھر انہیں دیکھیں گے کہ غلطی ہو گئی, ساتھ الیکشن کروا لیتے تو اچھا تھا. میرے سے ایک فکر, ساتھ کروا لیں الیکشن اچھا رہے گا. دیکھیں میری بات سنیں, ایک حقیقی آزادی ہمیں لے کی, حقیقی نہیں, عام سی آزادی نہیں, قربانیوں والی آزادی ہمیں کس نے دلائی تھی؟ علامہ محمد اقبال نے, قائد اعظم رحمۃ اللہ, سردار عبدالرب نشتر نے, اور بنگال کے بہت بڑے بڑے لیڈرز نے. ایک حقیقی آزادی ہمیں کون دلانے آ رہا ہے؟ شہباز گل, بابر اعوان, خدا کا نام لے. یہ کوئی باتیں ہیں یار کرنے والی. ٹائم کم رہ گیا. سینٹر سلیم مانگویرہ صاحب, سر آپ کا لاسٹ کمنٹ پہ لینا چاہوں گی اس ڈیبیٹ پہ. جی میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی الیکشن ہوں گے, وی آر گوئنگ ٹو کنٹیسٹ دوز الیکشنز, اور انشاءاللہ وی ول پروڈیوس ریزلٹس. آپ نے کراچی میں ریزلٹس دیکھیں, کراچی میں پی ٹی آئی واز کلیمنگ اے کلین سویپ, پی ٹی آئی کیم تھرڈ اینڈ پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ پرفارم. میں یہ فتیانہ صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے, کیونکہ میرا خود تعلق کراچی سے ہے, 400-450 ارب کا آپ نے پیکج دیا, 1000 ارب کا آپ نے پیکج دیا, ایک پیسہ پی ٹی آئی نے وہاں خرچ نہیں کیا, اور سارا بوجھ پروونشل گورنمنٹ پہ رہا. تو اگر پی ٹی آئی نے 4 سال میں اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ ڈیلیور کیا تو پھر تو آپ امید رکھیں. اینڈ کراچی واز اے ٹیسٹ کیس, فتیانہ صاحب, کراچی واز اے ٹیسٹ کیس, کیونکہ کراچی آپ کلیم کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے, اور اس کے بعد آپ کلیم کرتے ہیں لاہور آپ کا گڑھ ہے.
تو اگر کراچی میں اتنی بری ڈیفیٹ آپ کو ہوئی ہے تو آئی تھنک دس شوڈ بی اے ویک اپ کال فار پی ٹی آئی، ناٹ تھنکنگ کہ جی ہماری جو پوزیشن تھی 2018 میں وہ اب بھی وہی ہے. تو میرا خیال ہے you need to go back and think about it on your election strategy. الیکشن سے کوئی نہیں گھبراتا اور الیکشن ہم لڑیں گے، آپ کے ساتھ ضرور لڑیں گے اور انشاءاللہ we will give you results. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو چکا ہے. کم الیکشن اور پھر عوام جو فیصلہ کریں گے تو the whole world would see, the whole of the Pakistan would see کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں. given that free and fair election ہونا چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ. سینٹر سلیم مانوی والا صاحب، ریاض فتیانہ صاحب اینڈ حنیف عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ تھا آج کا بڑا زبردست، بڑا لرنڈ پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.